روت کی کتاب پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات. اس میں کچھ کردار ہمارے سامنے. ایک گھر کا سربراہ ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ علی ملک. ایک اس کی بیوی جس کا نام کیا ہے؟ نعومی. پھر اس کے بعد ان دونوں کے 2 بیٹوں کا بیان ہے، محلون اور کلیون. پھر اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ یہ جب مواب کے ملک میں چلے گئے ہیں وہاں پر ان کے دونوں بیٹوں نے شادیاں کی ہیں. بہوؤں کا نام کیا ہے؟ عرفہ اور یہ وہ کردار ہیں جن سے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کردار آج ہمیں کیا سبق دینے جا رہے ہیں، کیا سبق سکھاتے ہیں یہ کردار. اور خاص طور پر جو اس کتاب کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، آپ نے غور سے سنی ہے، اس میں لکھا ہے کہ انہی دنوں میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے. یہ وہ آیت ہے جو زمانے کے حالات ہمارے سامنے رکھ رہی. اور اگر آپ اس آیت کے ساتھ جو روت کی کتاب کی پہلی آیت ہے، اگر آپ اس سے جو پچھلی کتاب ہے وہ کون سی ہے جی؟ وہ ہے قضات کی کتاب کا اگر آپ آخری باب اور اس کی آخری آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس زمانے میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص کیا کرتا تھا؟ جو اس کی نظر میں اچھا ہوتا تھا وہی کرتا تھا. اب ذرا دونوں آیات کو آپ ساتھ قضات کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیت اور روت کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت. کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہر شخص اپنی مرضی کا خود مالک، جو اس کی نظر میں اچھا اسے معلوم ہوتا ہے وہ وہی کرتا. اب ایسے حالات میں ہوا کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب انسان اس طرح اپنے آپ کو گرا لے کہ وہ بجائے اس کے کہ پاک کلام سے مشورہ کرے یا خدا کی کسی بات کا دھیان کرے یا خدا کے معاملات کو اپنے سامنے رکھے یا کسی اور سے مشورہ کرے، اگر ہر انسان وہ کرنا شروع کر دے جو اس کی اپنی نظر میں اچھا ہے، تو جن حالات کا سامنا علی ملک کو کرنا پڑا، ذرا سوچیں. علی ملک نے ایک فیصلہ کیا. علی ملک نے کیا کیا جی؟ علی ملک نے ایک فیصلہ کیا، گھر کا سربراہ ہے. اس نے فیصلہ کیا کیا ہے کہ یہ اپنا ملک چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مواب کے ملک میں جا رہے ہیں. اب سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کا یہ فیصلہ درست ہے، اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا. اگر دیکھا جائے تو 10 سال کا احوال جن کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا ہے، انہوں نے وہاں پر کتنے سال گزارے ہیں؟ 10 سال وہاں پر یہ رہے ہیں. 10 سالوں کا بیان پہلی 5 آیات میں کر دیا گیا. 10 سالوں کا بیان جی کتنی آیات میں؟ 5 آیات میں 10 سالوں کا بیان جنہوں نے مواب کے ملک میں رہ کر گزارے ہیں. ہمارے سامنے یہ بیان آ گیا ہے کہ ان کے حالات وہاں پر کیسے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو علی ملک نے فیصلہ کیا ہے، وقت نے ثابت کیا کہ اس کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا. اب یہ فیصلہ درست کیوں نہیں تھا؟ اس بات پر ہم غور کریں گے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ یہ سوچیں گے بھی پہلا صرف لکھ لو کیوں دس وہ نقشے بننے شروع ہو گئے. دیکھیں یہ درمیان میں آپ کو بحرہ مردار نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے جی؟ بحرہ ڈیڈ سی. اور ایک طرف یہ کون سا ملک ہے؟ اسرائیل کا ملک ہے. اور ایک طرف کون سا ہے؟ مواب. اب یہ مشرق کی طرف ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ مغرب کی طرف. یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے. یہ مواب ہے اور یہ اسرائیل ہے. اور درمیان میں کیا ہے؟ ڈیڈ سی ہے. درمیان میں بحیرہ مردار ہے. اب یہاں پر یہ رہتے کہاں پر ہیں؟ یہ بیت لحم کے باشندے ہیں. کہاں پر رہنے والے ہیں جی؟ بیت لحم کے یہ باشندے ہیں.
علی ملک اور اس کا گھرانہ، علی ملک، اس کی بیوی نعومی اور اس کے دونوں بیٹے محلون اور کلیون، یہ بیت لحم کے رہنے والے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہاں پر کال پڑا، ابھی آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے آپ نے کہ وہاں پر کیا ہوا جی، وہاں پر کال پڑا ہے۔ کال پڑنے کے بعد علی ملک نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ڈنکی لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی، دوسرے ملک میں چلتے ہیں، دوسرے ملک میں چلتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک ایسے ملک کا انتخاب کر لیا جس کے بارے میں خدا نے یہ کہا تھا، اگر آپ استثنا کی کتاب کے 23ویں باب کی 3 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر خدا نے کہا کہ کوئی موابی اور کوئی امونی 10ویں پشت تک میری جماعت میں داخل نہ ہونے پائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کر لیا کہ وہ ملک جو انہیں خدا نے دیا، جس ملک کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ وہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، وہاں پر خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ زندگی اور زندگی کی نعمتیں، برکتیں اور بخشیں تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گی، شرط کیا ہے کہ تم میرے ساتھ وفادار رہو۔ تم میرے ساتھ کیا رہو جی، میرے ساتھ وفادار رہو گے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، علی ملک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں پر تو کال پڑ گیا ہے، اب وہاں پر یہ گئے کیوں ہیں؟ جان بچانے کے لیے۔ کیا کرنے گئے ہیں جی؟ جہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کسی اور کے بارے میں تو نہیں لکھا گیا کہ کوئی اور بھی گیا، میں بھی کوئی گیا بھی ہوں، ہمیں اس کے بارے میں تو علم نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب جو لکھا گیا ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے۔ کیا ہوا جی، جو ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہوا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ علی ملک اور اس کا گھرانہ بیت لحم سے یہاں پر اب کیسے انہوں نے یہ جو سمندر ہے اس کو عبور کیا ہے، اب مواب کے ملک میں جا کر یہ رہنے لگے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ اب بیت لحم کو اس کے ملک کے بارے میں تو خدا نے کہا تھا، چونکہ یہ بت پرست ہیں، چونکہ یہ خدا کو ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر جب آپ استثنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس بات کا بیان بھی ملتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ آپ نے نہیں رکھنا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ، اور اگر آپ ان ساری کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ان کی آپس میں دشمنی رہی ہے، اسرائیلیوں کی اور موابیوں کی آپس میں دشمنی رہی ہے۔ اب اس نے وہ ملک چھوڑا ہے جو ان کو خدا نے دیا ہے، وہ ملک چھوڑا جو کہ اب کیا کیا جی، اسرائیلیوں کو خدا نے دیا ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات، جب ہم بیت لحم کی بات کرتے ہیں، بیت لحم 2 لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے، ایک بیت اور ایک، 2 لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے، ایک بیت ہے اور ایک لحم ہے۔ بیت کا مطلب گھر، بیت کا مطلب کیا ہے جی، یہ بنیادی طور پر عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عبرانی سے عربی میں اور پھر اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا۔ بیت گھر، لحم جو ہے، لحم کا مطلب ابھی آپ میں سے کوئی بولا بھی ہے، روٹی۔ اس کا مطلب بیت لحم کا مطلب کیا ہوا، روٹی کا ایک ایسا گھر جہاں پر کیا ملتی ہے، روٹی کے گھر کو چھوڑ کر یہ جا کہاں پر رہے ہیں۔ اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو فیصلہ علی ملک نے کیا، حالانکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ میرے خدا نے منع کیا، میرے خدا نے منع کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی واسطہ نہیں رکھنا، لیکن میں کہاں پر جا رہا؟ اگر باقی لوگ یہیں پر ہیں، اگر خدا انہیں روکی سوکی، اگر وقتی طور پر کال کا معاملہ ہے بھی، تو ایک وقت آئے گا کہ خدا ضرور ہماری خبر لے گا، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ یہ خدا کے وعدوں کا یقین کرنے کی بجائے یہ اس ملک میں چلا گیا جہاں پر اسے جانا نہیں چاہیے۔ اور وقت نے پھر ان 5 آیات نے ثابت کیا، سب سے پہلے کون مرا ہے؟ علی ملک خود ہی مر گیا۔ سب سے پہلے علی ملک خود ہی گیا، اس لیے ہے کہ وہاں پر روٹی ملے گی، کھائیں پیئیں گے، زندگی آگے بڑھے گی۔ یہی مقصد ہوتا ہے انسان کا۔ انسان فیصلے کیوں کرتا ہے اس طرح کے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھے اور اپنی جان کو بچائے۔ ہجرت انسان اسی لیے کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی ہے، فیصلہ غلط ثابت ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ فیصلہ وہ کیا ہے جس سے خدا نے منع کیا۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ اپنی زندگی میں فیصلہ کرتے ہیں،
کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے خدا سے ضرور پوچھ لیا کریں کہ خدا اس کے معاملے میں، خدا کا پاک کلام اس کے معاملے میں کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور پاک کلام لکھا ہے، اگر آپ زبوروں کی کتاب پڑھتے ہیں 119ویں زبور میں، تو وہاں پر لکھا ہے خداوند تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں. خداوند تیرا پاک کلام مجھے مشورہ دیتا. کاش علی ملک نے بھی یہ مشورہ کر لیا ہوتا، اور اس نے مشورہ نہیں کیا. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ خدا کی حضوری کو چھوڑ کر، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی حضوری کو چھوڑ کر یہ غیروں کے پاس چلا گیا. یہ غیر معبودوں کے ماننے والے لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں. اور 16ویں زبور کی 4تھی آیت میں کیا لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا گہرا دے نال بن دے، کال قرار نے جیڑے اونا دے دکھ صدا. علی ملک خود مر گیا ہے، خود مرا ہے، اور ساتھ میں دونوں بیٹے بھی مر گئے. ساتھ میں کیا ہوا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو فیصلہ اس نے کیا وہ درست نہیں تھا. اور ہم کیا سبق لیتے ہیں اس کی زندگی سے کہ جو بھی فیصلہ ہم اپنی زندگی میں کریں، ہمیشہ اپنے خدا کو اور خدا کے پاک کلام کو سامنے رکھ کر کریں. کوئی بھی فیصلہ آپ کی زندگی کا ہے، اور جب آپ یاد رکھیں خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی شریعت کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ آپ کا وہ فیصلہ غلط نہیں بلکہ درست تھا. اس نے ایسا کیا، اور یہ سبق اس کی زندگی سے ہم لیتے ہیں. آگے ہم 9ویں کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر جب اس کے دونوں بیٹوں نے شادی بھی کر لی ہے، دونوں بیٹے بھی مر گئے ہیں، اب یہ دونوں بہویں ہیں، اب یہ 3 عورتیں بچ گئی. تینوں عورتیں بچ گئی ہیں، نومی ہے، عرفہ ہے، اور کیا ہے؟ اب یہ تینوں ہمیں کیا سبق دیتی؟ ایسے حالات میں دیکھیں، جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب حالات میرے خلاف جا رہے ہیں، اب معاملات میرے خلاف جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے دماغ پر زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان حالات سے میرا خدا مجھے کیا سکھانے جا رہا ہے. اس وقت ممکن ہے علی ملک نے پتہ نہیں نومی کے ساتھ مشورہ کیا ہے نہیں کیا، لیکن بیوی ہونے کے ناطے سے اس نے اپنے شوہر کی تابع داری کی ہے کہ چلے میرا شوہر چونکہ اس نے فیصلہ کر لیا جانے کا، میں بھی کیونکہ یہ جانے کا فیصلہ ایسا نہیں ہے. ممکن ہے یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوں، باہم مشورہ کیا ہو، میں بھی نومی نے رائے دی ہو کہ باقی سارے لوگ ہمارے ادھر ہیں، ہمارے چاچے بابے، ہمارے سارے رشتہ دار، اسرائیل کا ملک ہمارا خدا جس نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، وقت آنے پر میں بھی اس نے کو مشورہ دیا ہو. لیکن پھر جو علی ملک کا فیصلہ ہے یہ اس کے فیصلے پر بھاری ثابت ہوا اور یہ چلے گئے. اب وہاں پر جو حالات اور معاملات ہیں ان کو دیکھ کر نومی نے بھی ایک فیصلہ کیا. اب گھر کی سربراہ وہ ہے اور اس نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے. جب آپ 6 آیت کو پڑھتے ہیں نا، 6 آیت کو پڑھتے ہیں، کیا لکھا 6 آیت میں؟ نومی کا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ اب اس کی دونوں بہویں ہیں، عرفہ ہے، روت ہے، اور نومی ان کی سربراہ ہے. 6 آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی ہے. وہ یہ اٹھنے کا جو لفظ ہے یہی دراصل آج میرے اور آپ کے لیے. نومی کیا کیا اس نے جی؟ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر کیا ہوئی ہے؟ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہاں پر اٹھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جو اٹھنا ہے دراصل وہ غفلت سے بیدار ہونا، نیند سے ایک طرح سے بیدار ہونا. اپنی زندگی میں جب آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں اور آپ پھر اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ لفظ اس بات کو بیان کرتا. اب نومی اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اب اس نے فیصلہ کیا کیا ہے کہ میرے شوہر نے فیصلہ کیا تھا ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر مواب میں چلے آئے، لیکن اب یہاں پر حالات چونکہ میرے خلاف، ہمارے خاندان کے خلاف جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر مزید رہنے کی ضرورت نہیں. واپسی کا فیصلہ کر لیا. کہاں کا فیصلہ کر لیا جی؟ واپس پھر بیت لحم دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی ہے. اب جب دونوں کو لے کر اٹھی ہے، اس کا یہ فیصلہ، نومی کا یہ فیصلہ آج میرے اور آپ کے سامنے
زندگی میں اگر کبھی فیصلہ غلط ہو بھی جائے، دیکھیں ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جی، کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں نومی کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واپس جانا کہاں پر ہے؟ جہاں سے پھر دوبارہ پھر بیت لحم۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسے وہاں پر خبر ملی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو یاد کیا ہے۔ خدا نے کیا کیا جی؟ اپنے لوگوں کو یاد کیا ہے، اور حالات پھر سے بڑے شاندار ہو گئے۔ یاد رکھیں بعض اوقات حالات معاملات بگڑ سکتے ہیں، لیکن خدا کبھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ خدا کبھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ خدا کا وعدہ ہے، ساتھ رہنے کا اور ساتھ نبھانے کا خدا کا وعدہ ہے۔ اور خدا نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی۔ ماں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول سکتی ہے، لیکن میں کبھی اپنے لوگوں کو، یہ قادر مطلق خدا کا وعدہ، خدا نے خبر لیا۔ 10 سال یہ جہاں پر رہ کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، واپسی کا فیصلہ نومی نے کر لیا ہے۔ اور نومی کی زندگی ہمیں بھی یہ سبق دیتی ہے کہ اگر زندگی میں کبھی ہم نے بھی کوئی غلط فیصلہ کیا ہے اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا، اور ہم بھی اپنے خدا کو چھوڑ کر، ہم بھی بیت لحم کو چھوڑ کر مواب کے پاس چلے گئے تھے، ہم نے بھی خدا کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ قول قرار کر لیے تھے، یاد رکھیں ہمیں بھی نومی کی طرح اٹھنے کی ضرورت۔ مصرف بیٹے کے بارے میں آپ بیان پڑھتے ہیں، اگر آپ لوکا کی انجیل کا 15واں باب پڑھیں گے اور اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر مصرف بیٹے نے کیا کیا؟ وہ بھی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور حالات نے اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا فیصلہ بھی درست نہیں تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اگر آپ 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اس نے ہوش میں آ کر کہا۔ اس نے کیا کیا جی؟ اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ اٹھ کر میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ نومی نے بھی یہ سوچا کہ اب میں واپس اسی جگہ پر جہاں پر ہمارے خدا نے ہمیں رکھا تھا، میں بھی واپس اس جگہ پر۔ زندگی میں یاد رکھیں جب کبھی آپ بھی غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اور وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا، ضرور اس کی طرح اٹھے، ضرور مصرف بیٹے کی طرح اٹھے، ہوش کے ناخن لیں اور واپس اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، واپس اپنے خدا کی طرف آئیں، معافی مانگیں خدا سے، اور پھر اپنی جگہ پر بحال ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں جب آپ واپسی کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر انہوں نے واپسی کا جب فیصلہ کیا ہے، یہ تینوں عورتیں ہیں، نومی ہے، عرفہ ہے اور روت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا اہم سبق، جب کبھی روت کی کتاب کی بات کی جاتی ہے، اگر روت کی کتاب پر کوئی اسٹڈی ہو اور اس میں ساس اور بہو کا تذکرہ نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ بڑا ایک اہم سبق اس حوالے سے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہے نا، وہ اس زمانے کا سب سے مشہور جھگڑا، ساس اور بہو کا جھگڑا کیا ہے جی؟ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ایسا ہے جی؟ بول دے کیوں نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ بولے ہوتا ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ اس ساس کی بات کرتے ہیں، آپ ان بہوؤں کی بات کرتے ہیں، اور آپ 6 آیت کے بعد اب جب اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ دونوں کہنے لگی ہیں کہ ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے۔ کیا ہوگا جی؟ ہم بھی تیرے دلیلیں تمثیلیں دیکھ رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نے تیرے ساتھ جانا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ جائیں گی، ہم تیرے کیا ہوں گی؟ جہاں پر تو جائے گی ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گی۔ اب یہ جو ساس ہے نا، اس نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے۔ اگر آپ اگلے آیات پڑھتے ہیں نا 8ویں آیت میں، تو وہاں پر اس نے ایک بڑی پیاری بات، جی 8ویں آیت پڑھتے ذرا کیا لکھا ہے؟ اور نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا تم دونوں اپنے میکے کو جاؤ۔ تم کہاں پر جاؤ جی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اور بیٹے نہیں ہیں کہ میں تمہاری شادی ان کے ساتھ کر دوں، اور پھر یہ بھی کہ اب میں بوڑھی اور تو میرے پاس شوہر بھی نہیں ہے۔ اگر میں آج کہوں کہ میرے پاس شوہر ہے، میرے بیٹے ہوں گے، اور میں، کیا تم ان کے جوان ہونے تک ان کا انتظار کرو گی؟
اور یاد رکھیں اگلی آیات جب آپ 11ویں آیت پڑھتے ہیں، جب آپ 12ویں آیت پڑھتے ہیں، جب آپ 13ویں آیت پڑھتے ہیں، 14ویں آیت پڑھتے ہیں، تو ان 3-4 آیات میں 3 بار اس ساس نے، نومی نے ان کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے میری بیٹیوں. کیا لفظ استعمال کیا جی؟ اے میری، جو پرویز بھائی ایسے لکھا ہے اے میری بیٹیوں. کیا یہ ایک ساس کے الفاظ ہو سکتے ہیں اپنی بہوؤں کے لیے؟ چیلنج ہے آج کی ساس کے لیے. اور اب اس نے اگر لفظ استعمال کیے ہیں تو پھر یاد رکھیں بہوؤں نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی بیٹیاں ہیں. اگر آپ انہیں یاد میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ آگے پڑھیں گے نا تو نومی ان سے کہتی ہے کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، جو تم نے کیا کیا جی؟ جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا. ریز بھائی ایسے ہی ہے، جو سلوک تم نے میرے ساتھ اور میرے شوہر کے ساتھ کیا ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا، ان دونوں نے بھی ثابت کیا کہ یہ واقعی بیٹیاں بن کر آئی. پھر آگے ساس نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ بھی ان کی ماں ہے. وہ کہتی ہے میں کیوں اب تمہارے آرام کا خیال نہ رکھوں، کیوں تمہارے آرام کا خیال نہ رکھوں، کیوں تمہاری آسائش کا خیال نہ رکھوں، کیوں میں تمہاری جوانی کا خیال نہ رکھوں کہ میں کہوں تم میرے ساتھ رہو اور باقی ایسا نہیں. یہ چیلنج ہے آج کی بہو کے لیے، یہ چیلنج ہے آج کی ساس کے لیے. اگر واقعی ایک ساس بیٹی کے طور پر اپنی بہو کو سمجھے اور پھر آگے سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے تالی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، ایک سے تھپڑ بجتا ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. اور یاد رکھیے اگر ساس اور اگر بہو، اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کردار کو لے کر، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر اگر ان کی طرح نومی اور عرفہ اور رود کو اپنے سامنے رکھ کر، ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھ کر اگر رکھیں تو دیکھیں خاندانی جھگڑے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جائے. خاندان میں جھگڑا کیا ہو، اور آج کل تو ہوتا کیا ہے، رشتہ ویکھن کے پہلے ہی حساب لا لیدا ہے. نکی جی فیملی ہونی چاہیے، سس تے کدی نہ ہی نہ ہو. جہاں رشتہ ہونا پہلے دعا کر دی ہوتی، سس تے کدی نہ ہی نہ ہو. نکی جی فیملی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا جی؟ کسی کے لیے کچھ ہمیں کرنا تو ساری کڑی کوئی کیتی نہیں، یہ کرے گی جی کی اتنے جاؤ، پہلے ہی فکر پی ہوتی انہوں ایویں پڑھائی ماں پٹیاں پڑھائی. جی ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا سکھا رہی ہیں بیٹیوں کو، ساس کو چاہیے کہ وہ کیسا سلوک کر رہی ہے اپنی بہو کے ساتھ، اور بہوؤں کا بالخصوص یہ چاہیے کہ وہ کیسا سلوک کر رہی ہیں اپنی ساس کے ساتھ. ان گھر والوں کے لیے نمونہ ہے. اگر وہ بار بار ان کو بیٹیاں کہہ رہی ہے، اگر وہ بار بار انہیں اس مخاطب کر رہی ہے یہ الفاظ ادا کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے. اور پھر یہ بھی جب نومی نے کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، انہوں نے کہا کہ اب نہیں جائیں گی. اور اگر ساس واقعی ساس بن کر ان کے ساتھ سلوک کرتی، انہیں کہا تو جہاں چلی ہے نا تو جہاں تو ساڑھے لو ٹھٹھے کھوئے اچھے چلیں گے اپنے پیکے. ایسا ہوتا کہ نہ ہوتا جی؟ اگر نومی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب اس نے کہا تھا کہ تم جاؤ، بلکہ جب شوہر مار گئے تھے نا، انہوں نے ادھر ہی کہا مائی کلی رہ گئی، یہ سیاپے نو کتنے سانبھیے، یہ مائی نو سی کتنے سانپ دی پھرا گی، دونوں چھڑ کے ٹر جانی. دونوں نے نہیں چھوڑا. دونوں طرف سے دیکھیں کس طرح کے حالات ہیں، کس طرح کے کیا سبق یہ ہمیں دے رہی ہیں. پھر جب نے دلیلیں دے کر، تمثیلیں دے کر اس نے سمجھانے کی کوشش کی تو عرفہ نے کیا کیا؟ عرفہ نے اسے چوما ہے. عرفہ نے کیا کیا ہے؟ اسے بات سمجھ میں آ گئی ہے، اسے چوما ہے اور واپس اپنے معبود، جو لفظ بائبل مقدس میں درج ہیں، اپنے خاندان میں واپس لوٹ گئی. یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ اگر دوبارہ سے آپ پھر انہی لوگوں میں، اگر آپ بت پرستوں میں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ گمنام ہو جاتے ہیں. آگے عرفہ کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، کوئی بائبل مقدس میں اس کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے. اسے موقع ملا ہے کہ یہ اپنی ساس کے ساتھ جا کر اسی خدا کی تابعدار بن جائے جس کی تابعدار اس کی ساس ہے. موقع اس کو ملا ہے، لیکن اس نے وہ موقع گنوا دیا.
वापसी का फैसला इसने वापस चली गई है, उसी अपने मुल्क में रहने का फैसला इसने कर लिया। लेकिन जब रूत की बारी आई है, रूत के बारे में लिखा है कि वो अपनी सास के साथ इसने चूमा है, वापस चली गई है। 9 महीने से भी कहा कि तू भी चल, देख तेरी जेठानी चली गई है, तू भी क्या कर, तेरी जेठानी चली गई है, अब तू भी क्या कर, तू भी वापस चली जा। इसने क्या किया है, लिपटी रही है उसके साथ। और लफ्ज बड़े प्यारे हैं, जरा पढ़े जी इन अल्फाज को जो इसने अदा किए, बड़े खूबसूरत। जब नोमी ने कहा कि तू वापस चली जा, इसने कहा कि जहां पर जरा पढ़ देंगे इस आयत को, बड़ी प्यारी आयत है। तू मिन्नत ना कर, तू क्या कर जी, तू मिन्नत ना कर जी। आगे क्या है कि मैं तुझे छोड़ूं, तेरे पीछे से लौट जाऊं। हालांकि अगर देखती कि मैं इस बूढ़ी माई का क्या करूंगी, जहां पर ये जा रही है, पता नहीं इसका वहां पर कोई चाचा बाबा है कि नहीं है, वहां पर रहने के लिए घर है कि, वहां पर रहने के लिए घर है कि, कोई कमाने वाला है कि नहीं है, सर के ऊपर छत होगी कि नहीं होगी, कोई चारपाई सोने के लिए होगी कि नहीं होगी, किस तरह के हालात से मुझे गुजरना पड़ेगा। इसने इस बात की बिल्कुल परवाह, इसने कहा जहां पर तू जाएगी, पढ़े जी दिगर साहब, पढ़ रहे थे आप, क्योंकि जहां तू जाएगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा असल बात, तेरे लोग मेरे लोग। क्या एक बहू ये तस्लीम कर सकती है कि अब जो मेरी सास के रिश्तेदार हैं, जो नाता, जो ताल्लुक, जो वास्ता इसका इसके साथ है, अब मेरा भी ताल्लुक उनके साथ वही, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तेरे लोग अब जो वहां पर तेरा होगा वो अब मेरा होगा। और इससे भी और अहम बात क्या है कि तेरा खुदा, इसका मतलब यह है क्या है, इसने मुआद को कर दिया अलविदा, अपने माबूदों को कर दिया अलविदा, अपने रिश्तेदारों को कर दिया अलविदा, अपने मजहब को कर दिया अलविदा। और जब ये कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, इसका मतलब ये है कि इसने जिंदा खुदा को अपना खुदावंद तस्लीम कर लिया है। जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है। तो याद रखे, जिंदगी में जब कभी आप भी ये फैसला करते हैं, तब वही कादिर मुतलक खुदा जिसके मुतल्लिक हम हर इबादत में कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक, जब आप भी ये जिंदगी में वापस आते हैं, फैसला करते हैं, इसने क्या किया कि तेरा खुदा मेरा खुदा। और जब इसने ये फैसला किया है, अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा कि होगा क्या, लेकिन इसे जरूर पता है, इस रूत को ये पता जरूर है कि जिस खुदा को मुमकिन है नोमी ने ये बताया हो कि हमारे खुदा ने इस्राएलियों के साथ क्या क्या किया है, मुमकिन है इसने ये बताया हो कि किस तरह हमारे खुदा ने हमें मुल्क मिस्र से निकाला, और मुमकिन है इसने उन सारी आफात का जिक्र किया हो। और भाई हमारी बेटी किरण हमारे लिए तिलावत कर रही थी 136 ज़बूर के शुक्र यहोवा अदा ही करो, क्योंकि उसने क्या किया, हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े कामों के हवाले से नोमी ने बताया होगा। और इसने भी सुनकर ये क्या किया है, सुनकर ईमान ले आई है। क्या है जी, सुनकर, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना, इसने खुदा के बारे में सुना है कि उसने किस तरह अपने लोगों के वो साथ रहा है। और रूत ने भी फैसला कर लिया कि वाकई दुनिया के माबूद तो महज बुत हैं, और जो नोमी का खुदा है वही दरअसल जिंदा कादिर मुतलक खुदा। जब इसने फैसला कर लिया, लिपटी रही है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, अब जहां पर तू जाएगी वहीं पर। और इसने ये भी कह दिया कि मौत के सिवा और कोई चीज मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकती। और जब उसने ये फैसला कर लिया, आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। याद रखें, जब आप जिंदा खुदा पर आप अपनी निगाहें रखते, कादिर मुतलक खुदा पर आपकी निगाहें होती हैं, आपको आगे नजर कुछ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या है। लेकिन जब आप अगर देखा जाए ना एक तरह से, तो इस रूत ने अंधे कुएं में छलांग लगाई, अंधे कुएं में नजर कुछ नहीं नीचे आ रहा। मुझे एक बात याद है कि मुझे एक बार एक शख्स ने सवाल किया
کہ بھائی صاحب آپ نے جاب چھوڑ کر کیسے فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کر لیا، کہ کیسے فیصلہ آپ نے کیا تھا کہ آپ نے گورنمنٹ جاب چھوڑ دی خدمت کے لیے؟ میں نے اس کے سامنے ایک بات رکھی، کیونکہ وہ بھی پارٹ ٹائم خدمت کرتا تھا، ویسے اس کی گورنمنٹ جاب نہیں کرتا تھا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت اچھی ہے، آپ جاب چھوڑ کر فل ٹائم خدمت کریں. میری ہمت نہیں پڑ رہی. آپ نے یہ کام اسپیشل میرے پاس وہ آیا. میں نے اس سے کہا کہ یار میں نے نا اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی، مجھے پتا نہیں تھا کہ نیچے کیا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ وہ قادر مطلق خدا جو مجھے قائل کر رہا ہے کہ میں اپنی جاب چھوڑ کر خدمت کے لیے آؤں، میرا یہ ایمان تھا کہ اس کے ہاتھ اس اندھے کنویں کے نیچے مجھے سنبھالنے کے لیے موجود ہیں. روت کی زندگی میں بھی ایسا ہوا، نظر کچھ نہیں آ رہا، سانس کے ساتھ چل پڑی ہے، اور اس کو پھر خدا نے وہ سرفرازی دے دی، وہ سرفرازی دے دی جو کسی کی بھی خواہش ہو سکتی، کسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے. جو سرفرازی پھر روت کو ملی ہے، خدا میں یہ سمسی کے نسب نامے میں آ جانا یہ کوئی معمولی بات آپ سمجھتے؟ یہی روت پھر اسرائیل کے سب سے مشہور بادشاہ داؤد کی پردادی بنی ہے. کیا یہ معمولی بات ہے؟ پہیا سے نہیں ہوا. اس نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ لیا. یہی بات آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے. کیا ہم یو ٹرن لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم واپسی کا راستہ اس مواد کو، اس دنیا داری کو کاٹا لگا کر، گناہ آلودہ دنیا کو کاٹا لگا کر، بت پرستی کو کاٹا لگا کر، زناکاری کو کاٹا لگا کر، نشے بازی کو کاٹا لگا کر، جھوٹ کو کاٹا لگا کر، فریب کو کاٹا لگا کر، لالچ کو کاٹا لگا کر، دھوکہ دہی کو کاٹا لگا کر، اور اپنی زندگی میں کوئی اور اگر گناہ پایا جاتا ہے کہ آپ اسے کاٹا لگا کر خدا کی حضوری میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو واقعی آپ کا خدا آپ کو سنبھال لے گا. اور اس سے بڑا آپ کے لیے اعزاز کیا ہوگا کہ اس کی باہیں صلیب کے اوپر آج بھی آپ کو قبول کرنے کے لیے کھلی ہوئی. وہ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے. انہوں نے 10 سال وہاں پر رہ کر گزارے، نہ جانے ہم نے کتنا عرصہ گناہ کی حالت میں گزارا ہے، لیکن آج آپ کا خدا اپنی باہوں کو پھیلائے صلیب کے اوپر آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی جو اتنے عرصے سے گناہ آلودہ زندگی میں وقت گزارا ہے، کاش یہ آج میرے پاس آ جائے. وہ آج بھی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار کھڑا. واپس آئیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.